اچھا حضور، آج لمحہ فکریہ میں ہمارا موضوع ہے ہمارے ہاں ہندی الفاظ کا بڑھتا ہوا استعمال۔ پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میری کیا رائے ہونی ہے؟ تم ایک دانشور انسان ہو اور تم خود ہی کہا کرتے ہو کہ زبان جو ہوتی ہے، لینگویج، یہ چلتا دریا ہوتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان کو ختم کر لیں، یعنی اپنی زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے شامل کر لینا یہ ایک فطری امر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت ہی نہ کریں۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ مطلب انگریزی کے الفاظ ہم بولتے ہیں، میں بھی بہت بولتا ہوں، ہم سب بولتے ہیں، لیکن جب وہاں پر بولتے ہیں جب ایک تو یہ کہ ناگزیر ہو یا ہم آسانی محسوس کریں دوسری زبان کا لفظ بولنے میں، لیکن جب ہم زبردستی خاص طور پہ یہ ہندی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو الفاظ ہماری زبانوں میں داخل ہوتے ہیں یہ محض الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک کلچر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنے کلچر کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں وہ پہلے اپنی زبان کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ یہ جو الفاظ جو آتے ہیں ہماری زبان میں، یہ یعنی ایک کئی طرح کے لبادے اوڑے ہوئے ہوتے ہیں لفظ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم ذرا غور کرو کہ اب یہ جو ہندی زبان کا استعمال ہے یہ ہمارے گھروں میں کہاں سے داخل ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین موویز ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑا سورس ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ بڑا سورس سمجھتا ہوں یہ جو کارٹون نیٹ ورک ہیں، یہ جو بچوں کے چھوٹے بچوں کے جو چینلز ہیں 2-3، یہ زیادہ تر یہ ہیں ہندی زبان میں، انگریزی میں چلتے ہیں، اگر ٹرانسلیٹ ہوئے ہمیں دکھائے جاتے ہیں بچوں کو تو وہ ہندی میں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ایک چھوٹی سی بچی کو، اپنے ایک عزیز کی بیٹی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، بڑے اعتماد کے ساتھ سارے ہندی الفاظ بول، کہہ رہی تھی انکل میرے اندر بڑی شکتی آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ تم شکتی آ گئی کیا مطلب؟ وہ اس کی ماں بتانے لگی کہ یہ اس کا شاخسانہ ہے، یہ جو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کارٹون نیٹ ورک دیکھتی رہتی ہے۔ ہاں کارٹون تو سارے ہندی میں ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پنک پینتھر کا نام کہیں پنک کمار نہ رکھ دے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ مطلب بظاہر یہ ہندی کے الفاظ ہی ہیں، لیکن کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے کہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، جو وہاں کے مذہبی عقائد ہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس یعنی یہ جو چلن ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں، ہم اس کے مضمرات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم آسانی ہے، ماؤں کے لیے آسانی ہے کہ بچے رو رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ ان کو ٹی وی آن کر دیا، وہ گھنٹوں بیٹھ کے، اب وہ جو ٹی وی ہے وہ چھوٹے معصوم ننھے منھے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، مائیں اس بات سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ چند منٹ کی آسانی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے بچوں کا جو ہے مستقبل یا ان کی جو سوچ ہے اس کو کس قدر آلودہ کر رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ تو بالکل صاف پیپر کی طرح ہے نا، جو کچھ اس پہ لکھا جا رہا ہے وہی وہ بولنا شروع کر۔ اور جتنی کارٹونوں کی کہانیاں ہیں ان میں جتنے جو ہیرو کے رول ہیں، جتنے طاقتور لوگوں کے رول ہیں، وہ ہندو میتھولوجی میں جو ان کے دیوتا ہیں ان کے ناموں پر ہیں۔ ہاں، اور اب جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ انہی کے دیوتاؤں کے جو نام ہیں انہی کو وہ ہیرو سمجھنا شروع کر دے گا، اور انہی کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ اور اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیرو ہیں، مسلمانوں کے جو ہیرو ہیں، وہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہوں گے، چونکہ اس نے بچپن میں سنا ہی نہیں ان کے متعلق۔ یار بچوں کی بات تو رہی ایک طرف، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو نیوز چینلز پر انتہائی بے دریغ انداز میں ہندی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلا میں سنتا ہوں کہ جی شروعات کہا جاتا ہے، بالکل آشیرواد کہا جاتا ہے، شانتی کہا جاتا ہے، اس طرح کے درجنوں الفاظ ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں، اور یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کی یعنی متبادل میں ہمارے پاس اردو میں بہت خوبصورت الفاظ موجود ہیں۔ یار تم الفاظ کی بات کر رہے ہو، میں نے کئی چینلوں پہ دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو اس طرح مل رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا سلام؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان میں ان کے الفاظ شامل ہو جائیں، اور دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کلچر میں ان کے جو رسوم و رواج ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو مذہبی عقائد ہیں ان میں ان کے مذہبی عقائد شامل ہو جائیں۔ یار میں حیران ہو جاتا ہوں، کسی بھی بندے کی کوئی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، 50% اب یہ ہوتا ہے وہ تعریف سن کے آگے سے کر رہا ہوتا ہے بس جی بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یار اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسے کہو بالکل جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ یہ سارے جو رسم و رواج ہیں، یہ ہندوانہ جو ہیں، یہ ان کے لیے اچھے ہوں گے، میں نے کوئی غلط نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں بڑے ٹھیک ہیں، مگر ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اپنے رسم و رواج ٹھیک ہیں، اور اپنی شناخت آپ دنیا پہ ایسے ہی کروا سکتے ہیں کہ آپ اپنے رسم و رواج سے، اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی کی خوشبو سے جڑے رہے۔
آپ کے اندر سے آپ کا اپنا کلچر نظر آئے، پھر آپ کی شناخت ہوگی، ورنہ آپ مکس ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ جس رویے کی تم بات کر رہے ہو، یہ رویہ اپنانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے کلچر پر، اپنی زبان پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آپ پر پہلے فخر کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو قابل فخر بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے آپ پر فخر کر سکیں، پھر اپنے آپ پر آپ عملی طور پر فخر کریں، پھر آپ دوسرے کلچر کی جو آمیزش آپ کے اندر شامل ہو رہی ہے، زبان کی صورت میں، عقائد کی صورت میں، رسم و رواج کی صورت میں، ان کو آپ ان کے سامنے باندھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ کو خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے۔ ہاں بالکل، جب آپ اپنی چیز پہ فخر نہیں کر رہے، آپ اپنی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، تو پھر ظاہر ہے دوسرے کی چیز آپ کے اندر گھستی جائے گی۔ عزیزہ، مجھے میری ٹیچر کی ایک بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب انگریزی بولنی ہو نا تو پہلے تمہاری اردو ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک تمہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا تم کوئی لینگویج نہیں سیکھ سکتے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، جب اپنا کام ہی بندے کو نہیں آ رہا ہوگا تو دوسرے کا کام سوا سیکھے گا۔ صحیح۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔